تمام دیکھنے اور سننے والوں پیارے پیارے اسلامی دوستوں، السلام علیکم۔ پیارے دوستوں، میں ہوں افسان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پیارا سا اسلامک یوٹیوب چینل دین کی باتیں۔ ہمارے اسلامک یوٹیوب چینل پر آپ لوگوں کا خوش آمدید۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں 3 ایسے حرام کاموں کے بارے میں جو ہم بستری میں کرنا ناجائز و سخت منع ہے، یعنی کہ اسلام ہم بستری میں ان 3 کاموں کو کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے، مگر پھر بھی آج کل کے نوجوان ان کاموں کو بڑے ہی چاو سے اور خوشی کے ساتھ کرنا پسند کرتے ہیں۔ اس لیے آج کا یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت خاص ہے۔ آپ چاہے مرد ہو یا عورت، آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور ان 3 کاموں کے بارے میں جان لیں، اور اگر آپ ان کاموں کو کر رہے ہو تو آج ہی یہ کام کرنا بند کر دیں، ورنہ آپ دونوں جہاں میں برباد ہو جاؤ گے۔ اور آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں یا نہ کریں، لیکن ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ تو چلیے دوستوں شروع کرتے ہیں۔ دوستوں، آج کی یہ ویڈیو جن 3 کاموں کا ہم ذکر یہاں کرنے والے ہیں، یہ تینوں کام ہی ایسے ہیں جن کا ہم بستری میں دھیان رکھنا بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ تینوں کام اسلام میں ناجائز اور حرام ہیں اور سخت گناہ کا کام بھی ہے، مگر آج کل کی نئی نسل کے نوجوان ان گناہوں میں زیادہ ہی گرفتار ہو رہے ہیں، اور بہت ہی تیزی کے ساتھ میں ہماری نئی نسلوں کے نوجوانوں میں یہ کام عام ہوتا جا رہا ہے۔ اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ انٹرنیٹ پر گندی فلمیں دیکھنا، گندے پوسٹ اور گندے ویڈیو دیکھنا، اور سوشل میڈیا کا بہت ہی زیادہ غلط استعمال کرنا ان حرام کاموں کو کرنے کی سب سے بڑی وجہ ہے، اور ساتھ ہی دین کی دوری اور مسائل کی صحیح جانکاری نہ ہونے کی وجہ سے بھی آج کل کے نوجوان ان حرام کاموں کو کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اب آپ کو وہ 3 کام بتاتے ہیں جو ہم بستری میں کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ نمبر 1، پیچھے کے مقام۔ دوستوں، پہلا حرام کام ہے عورتوں کے پیچھے کے مقام سے ہم بستری کرنا۔ یاد رکھیں، عورت کے پیچھے کے مقام سے ہم بستری کرنا اسلام میں ناجائز اور حرام کام ہے۔ شادی کے بعد عورت کی ایک خاص مقام میں ہم بستری کرنا شریعت نے حلال قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کاموں کو جائز قرار دیا ہے۔ اب اس جگہ کو چھوڑ کر جو لوگ ناجائز اور حرام کام کو پسند کرتے ہیں اس میں ہم بستری کرتے ہیں، تو یہ نہایت ہی گندا اور غلط کام ہے، اور یاد رکھیں یہ کام اسلام میں حرام کام ہے۔ اس کے بارے میں آپ سمجھ لیجئے، اگر کسی آدمی کے سامنے بہت ہی اچھا، بہت ہی عمدہ گوشت اور لذیذ رکھا ہوا ہے، اور ایک طرف حرام گوشت رکھا ہوا ہے، اب وہ اگر آدمی حلال گوشت چھوڑ کر حرام گوشت کو پسند کرتا ہے تو اس سے بڑا بے وقوف آدمی کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کے ایک خاص مقام میں ہم بستری کرنا جائز قرار دیا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی اس مقام کو چھوڑ کر اگر عورت کے پیچھے کے مقام میں ہم بستری کرتا ہے تو یاد رکھیں اسلام میں یہ ایک حرام کام ہے، اس لیے ہر انسان کو اس کام سے بچنا ضروری ہے۔ اس لیے ہر انسان کو اس کام سے ضرور بچنا چاہیے۔ نمبر 2، ہم بستری میں ڈسچارج ہونا۔ دوستوں، ہم بستری میں دوسرا کام ہے ڈسچارج ہونا۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا وہ اپنی بیوی کے منہ میں شرمگاہ دے کر ڈسچارج کر سکتے ہیں؟
تو یاد رکھیں یہ ایک ایسا کام ہے جو نہایت ہی گندا کام ہے۔ یہ ایک ایسا کام ہے جس کے بارے میں سوچنے پر بھی انسان کو گھن سی آتی ہے۔ یہ ایک بہت ہی گندا کام ہے۔ یہ کام بھی آج کل کے نوجوانوں میں بہت ہی تیزی کے ساتھ میں پھیل رہا ہے، اور پھیلنے کی وجہ یہی ہے کہ وہ دین سے بہت دور ہیں۔ اسی وجہ سے آج کے نوجوان اس گندے کام کو کرنے میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ آپ خود ہی سوچئے کہ انسان کے تمام جسم میں سب سے اچھی جگہ، سب سے اشرف اور سب سے مکرم اور سب سے خاص جگہ منہ ہوتا ہے، زبان ہوتی ہے۔ اب اگر کوئی اسی منہ میں کوئی گندا کام کرے گا تو وہ کتنا گندا کام ہوگا۔ ہم اسی منہ سے کھانا کھاتے ہیں، اسی منہ سے اللہ پاک کا نام لیتے ہیں، اسی سے قرآن پڑھتے ہیں، اور اسی میں ایسا کام کریں گے تو یہ کتنا گندا کام ہوگا۔ اس لیے آپ بھول کر بھی یہ گندا کام نہ کریں۔ یہ اسلام میں حرام اور ناجائز کام ہے۔ نمبر 3، حیض اور نفاس میں۔ دوستوں، ہم بستری میں تیسرا کام ہے حیض اور نفاس کی حالت میں ہم بستری کرنا۔ یاد رکھیں، عورتوں کو جو ہر مہینے پیریڈز آتے ہیں اسے حیض کہا جاتا ہے، اور جو عورتوں کے ڈیلیوری کے بعد میں کچھ دنوں تک عورتوں کی شرمگاہ سے جو خون آتا ہے اس کو نفاس کہا جاتا ہے۔ اسلام میں حیض اور نفاس کی حالت میں بھی عورت کے ساتھ میں ہم بستری کرنا اسلام میں ناجائز اور حرام ہے۔ یہ ایک بہت ہی ضروری مسئلہ ہے جس کے بارے میں بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں، اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ میں حیض کی حالت میں ہم بستری کر لیتے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ اسلام میں ایک حرام کام ہے۔ آپ حیض اور نفاس کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ میں ہم بستری نہ کریں۔ تو پیارے دوستوں، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ ہم پھر ملتے ہیں کل ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے دعاؤں کی گزارش۔ اللہ حافظ۔